خدا کی دھرتی پہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے جو پوری آب و تاب کے ساتھ اس دنیا میں رہے، آفتاب تاباں بن کر اپنے علم و عمل سے روشنی بکھیرتے رہے۔ جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیر نگریوں میں، ظلمت کے خوفناک صحراؤں میں علم و نور کی قندیلیں روشن کرتے رہے۔ کردار و عمل سے مخلوق خدا کے دلوں میں اپنی ایسی جگہ بنا لی کہ صدیوں تک لوگ ان کی محبت کو بھول نہیں پاتے، اور یہ لوگ شریعت و طریقت کا مظہر، گفتگو میں مٹھاس رکھنے والے، فقاہت و فصاحت سے مالا مال، اتباع سنت سے منور و معطر، علوم نبوت کے علمدار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام و خواص کی توجہات کا مرکز و محور بن جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ایسے اوصاف و کمالات سے نوازتے ہیں کہ قلم و کرتاس ان کے تمام اوصاف سمیٹنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ انہی عظیم لوگوں میں میرے شیخ و مرشد، استاد العلماء، فخر سادات حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب بھی تھے۔ ایک پروقار چال، نورانی چہرہ، علم و عمل سے مالا مال، چلتا پھرتا کتب خانہ، عجز و انکساری کا پیکر، شفیق و خلیق شخصیت سے کے مالک، زہد و تقوی، علوم و معرفت کا خزینہ، جوں جوں دھیرے دھیرے مسند حدیث پہ جلوہ افروز ہونے کے لیے نکلتے، ہر خاص و عام کی نگاہیں اٹھ جاتی، سننے دیکھنے والے پکار اٹھتے، یہ تو ڈڈھیال والے شاہ صاحب ہیں، جو ہمارے استاد، محسن و مربی ہے، قوم کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ جی ہاں، حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب 1953 میں سید محمد مسکین شاہ کے ہاں ہزارہ کے مشہور شہر مانسہرہ کے ایک قصبہ پنجول میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے ناظرہ قرآن پاک اپنے والد محترم سے حاصل کی، اور اسی طرح بنیادی ابتدائی تعلیم گاؤں کے استاد مولانا احمد اور مولانا ایوب صاحب سے حاصل کی۔ چونکہ آپ کے خاندان میں کئی سالوں سے علماء نہیں گزرے تھے، اس لیے حضرت شاہ صاحب کا بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص ہدف اور ذوق نہیں تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 1953 کا سال ہزارہ بلکہ پورے پاکستان کے لیے مبارک سال ثابت ہوا، جس میں حضرت استاد العلماء، ولی کامل، شیخ الحدیث سید غلام نبی شاہ صاحب کا ورود مسعود مانسہرہ کے مشہور گاؤں جبوڑی میں ہوا۔ آپ نے جبوڑی میں مدرسہ عربیہ سراج العلوم کی بنیاد رکھی۔ حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب کی شفقت و محبت، اصلاح نفوس کا جذبہ، عقائد و نظریات کی درستگی کا عزم مصمم پورے پاکستان کے لیے مرجع عوام و خواص بن گیا۔ گرد و نواح سے طالبان حق، وارثان علوم نبویہ جوگ در جوگ سراج العلوم جبوڑی کی طرف رخ کرنے لگے۔ انہی خوش قسمت لوگوں میں سے حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب بھی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سراج العلوم جبوڑی پہنچا دیا۔ ابتدائی 4 سال تک آپ نے تمام اسباق ولی کامل شیخ الحدیث سید غلام نبی شاہ صاحب سے پڑھے۔ البتہ کنز الدقائق اور نور الانوار حضرت مولانا عبد القیوم خطیب جامع مسجد مشرقی جبوڑی، ان سے یہ 2 کتب پڑھی، اور باقی ابتدائی 4 درجوں کی تمام کتب سید غلام نبی شاہ صاحب سے پڑھی۔
اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے مدرسہ محمودیہ قلعہ دیدار سنگھ گوجرانوالہ چلے گئے۔ درجہ رابعہ کی مساوی کتب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب کے زیر سایہ پڑھی۔ 1970 میں درجہ رابعہ میں داخلہ کے لیے آپ جامعہ اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن چلے گئے۔ وہاں حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے زیر سایہ ہدایہ کا ایک جز مولانا فضل محمد مینگوروی سے اور ایک جز مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ سے، مختصر المعانی شیخ الحدیث مصباح اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ سے، ترجمہ قرآن مولانا محمد سواتی رحمہ اللہ سے، اور متنبی حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی۔ 1971 میں درجہ سادسہ کے لیے شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الرحمن کوہاٹی رحمہ اللہ کے مدرسہ دارالعلوم عزیزیہ ایبٹ آباد کا رخ کیا۔ درجہ سادسہ کی تمام کتب حضرت کوہاٹی رحمہ اللہ سے پڑھی۔ 1972 میں درجہ سابعہ کے لیے دوبارہ گوجرانوالہ جامعہ محمدیہ محمودیہ قلعہ دیدار سنگھ کا رخ کیا۔ وہاں مشکات شریف مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ سے اور مولانا اللہ بخش صاحب رحمہ اللہ اور حافظ عبد الرحمن رحمہ اللہ سے پڑھی۔ 1974 میں دورہ حدیث شریف کے لیے جامعہ اشرفیہ مسلم ٹاؤن لاہور میں داخلہ لے لیا۔ بخاری شریف شیخ الحدیث و تفسیر دارالعلوم دیوبند و شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا ادریس کاندیلوی صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی، جبکہ ترمذی شریف مولانا موسیٰ خان روحانی الباجی رحمہ اللہ سے پڑھی۔ ابو داؤد شریف ولی کامل شیخ الحدیث و تفسیر صوفی غلام سرور صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی۔ مسلم شریف نائب محتمم جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی۔ مسلم شریف کا جز ثانی محتمم جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی، اور تحاوی شریف مولانا جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ سے پڑھی۔ جبکہ عالم فاضل کا کورس جب مکمل ہوا تو دستار بندی ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ عبدالحق رحمہ اللہ محتمم دارالعلوم حقانیہ رحمہ اللہ نے فرمائی۔ آپ رحمہ اللہ نے حضرت استاد محترم شیخ الحدیث سید نور عالم شاہ صاحب کے سر پہ دست شفقت رکھا اور آپ کے سر پہ دستار بندی فرمائی۔ دوبارہ دورہ حدیث شریف کے لیے جامعہ مدینیہ لاہور میں آپ نے داخلہ لے لیا۔ وہاں کے اساتذہ سے سند حدیث اور اجازت حاصل کی، جس پر حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کے دستخط موجود ہیں۔ 1975 میں فراغت کے بعد 1 سال تک اپنے شیخ محسن اپنے استاد حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب کے حکم سے انہی کی نگرانی میں سراج العلوم جبوڑی میں باقاعدہ تدریس کی ابتدا کی۔ 1976 میں حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب نے اپنے اس ہونہار شاگرد کو ڈوڈیال کی مرکزی جامع مسجد میں بطور امام و خطیب بھیج دیا۔ 1980 تک آپ ڈوڈیال کی مرکزی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 1981 میں مزید علم کے حصول کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عرب چلے گئے۔ وہاں آپ نے ثانویہ کے تیسرے اور آخری سال میں داخلہ لے لیا۔ 1 سال ثانویہ اور 4 سال کلیۃ الشریعہ میں علمی سفر جاری رہا۔ یوں 5 سال مدینۃ الرسول میں قیام کا موقع مل گیا،
اور حضرت شیخ رحمہ اللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں مدینہ کی چھاؤں میں 5-7 سال مستقل رہنے کا موقع فراہم کیا۔ فراغت کے بعد مزید 2 سال مسلم ورلڈ لیگ یعنی رابطہ عالم الاسلامی مہد اعداد الائمہ مکہ مکرمہ میں بھی دین کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ چاہت تھی کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کا کام کیا جائے۔ آپ جب سعودی عرب سے واپس اپنے شیخ و مرشد یادگار اسلاف سید غلام نبی شاہ صاحب کے پاس آئے تو اہل آن ڈڈیال کے پرزور اصرار و خلوص پر حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب نے اپنے اس پیارے شاگرد کو دوبارہ ڈوڈیال کی مرکزی جامع مسجد میں بھیج دیا، جہاں حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب نے اپنے استاد ہی کے مشورے اور حکم سے دارالعلوم محمدیہ کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ یہ ادارہ میدان پکھل میں حفظ ناظرہ درس نظامی کی بہترین درسگاہ ثابت ہوا، جہاں سے آج تک سینکڑوں بندگان خدا حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں، اور درس نظامی کی ابتدائی درجات کی تکمیل کے بعد ملک کے مختلف مدارس سے دورہ حدیث شریف کی فراغت کے بعد درس و تدریس، وعظ و نصیحت، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں مشغول ہیں۔ آپ کے ادارے سے اللہ نے سینکڑوں ایسے لوگ پیدا کیے جو پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب رحمہ اللہ نے شعبہ بنین کے ساتھ ساتھ شعبہ بنات کا اجرا بھی اپنی زندگی ہی میں فرما دیا تھا۔ الحمدللہ بنین کے ساتھ بنات کا مدرسہ بھی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ایک معیاری ادارہ ہے۔ تقریباً 250-300 کے قریب طلباء و طالبات قرآن و سنت سے اپنے سینے کو مزین و منور کر رہے ہیں۔ دارالعلوم محمدیہ کی قدیم عمارت کے علاوہ دارالعلوم محمدیہ جدید عمارت کا آغاز بھی آپ نے خود اپنے دست مبارک سے فرما دیا تھا، اور جس کا تعمیری سلسلہ جاری ہے۔ دارالعلوم محمدیہ جدید مانسیرا سے شنکیاری جاتے ہوئے گیروال اسٹاپ سے دائیں جانب پر واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس جدید عمارت کے تعمیری سلسلے میں آسانی فرمائے، ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ چونکہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ یعنی سید نور عالم شاہ صاحب کو اللہ نے پاکستان کے علاوہ عرب علماء و شیوخ سے بھی علم حاصل کرنے کا موقع عطا کیا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی جامعات میں ہر وقت دنیا کے مختلف خطوں سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور ان جامعات میں دنیا کے مختلف خطوں کے لوگ موجود رہتے ہیں۔ اس لیے ان جامعات میں اساتذہ کی ترتیب بھی یہ ہے کہ یہ دنیا کے مختلف اطراف یعنی مصر، شام، سوڈان، عراق، لبنان، اردن وغیرہ کی بزرگ علمی شخصیات سے خدمات حاصل کی جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً مختلف شخصیات کی آمد کا سلسلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جامعات میں جاری رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے عرب علماء عرب اساتذہ بہت زیادہ تھے، اور مختلف عرب اساتذہ سے شیوخ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ ان شیوخ میں قابل ذکر جن سے آپ نے استفادہ حاصل کیا ان میں الشیخ الدکتور علی محمد العمری اردن، الشیخ محمد احضر بن محمد مدنی، الشیخ عبد الرحمن بن الصالح محمد رحمہم اللہ قابل ذکر ہے۔
علوم نبویہ کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ میں بھی آپ ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ پرائمری تک آپ نے اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی، بی اے تک مدینہ یونیورسٹی، ایم اے مکہ مکرمہ، اور وطن واپسی پر باقاعدہ طور پر پشاور یونیورسٹی سے ایم اے کا امتحان پاس کیا، جبکہ مولوی فاضل کا امتحان پہلے ہی آپ پاس کر چکے تھے۔ علوم عصریہ اس لیے نہیں پڑھے کہ سرکاری نوکری کی جائے۔ آپ رحمہ اللہ کئی دفعہ یہ تذکرہ کرتے تھے کہ مجھے سرکاری نوکری کی کئی دفعہ پیشکش کی گئی، لیکن حضرت شیخ رحمہ اللہ نے ٹھکرا دی۔ اس وقت کے ڈی ای او محکمہ تعلیم مانسہرہ غلام فرید خان مرحوم رحمہ اللہ کئی دفعہ خود آپ رحمہ اللہ کے پاس آئے، آپ کو پیشکش و ترغیب دی کہ آپ سرکاری نوکری کریں، لیکن آپ نے قبول نہیں فرمائی اور انہیں اپنے کاغذات نہ دیے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نوکری باپ کی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ہاں، میں غلام فرید خان مرحوم رحمہ اللہ کے لیے دعا گو ضرور ہوں۔ درس نظامی کی تدریس کے علاوہ عوامی محافل و مجالس میں ہمیشہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا، جس میں ہمیشہ لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح فرماتے رہے۔ خصوصی طور پر فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کا درس ترجمہ و تفسیر مجمع عام میں ہمیشہ جاری رہا، اور جو بہت ہی مقبول رہا، کیونکہ حضرت استاد محترم سید نور عالم شاہ صاحب رحمہ اللہ نے 2 مرتبہ دورہ تفسیر القرآن میں شامل ہو کر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب سے ترجمہ و تفسیر پڑھائی اور سند حاصل کی، اور 2 دفعہ شیخ القرآن رحمہ اللہ کے خصوصی شاگرد قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ سے بھی ترجمہ و تفسیر پڑھا اور سند حاصل کی۔ کیونکہ ان بزرگوں کا طرز تدریس انتہائی دل نشین تھا، اس لیے حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب اپنے ان اساتذہ و شیوخ کے طرز پر ہی درس و تدریس کرتے اور قرآن کریم کا درس دیتے، جس کو عوام و خواص نے بہت پسند کیا۔ ڈھوڈیال کی جامع مسجد اور چاروں اطراف کی مختلف مساجد، مختلف گاؤں گیروال، بیدادی، شنئی، بجنا، ڈھوڈیال اور دیگر معراجات میں لوگ گھروں میں حضرت شاہ صاحب کا درس قرآن کریم کھول کر سنتے تھے۔ حضرت کا درس کبھی کبھار اگر ناغہ ہوتا تو ہر طرف سے لوگوں کا اصرار ہوتا کہ حضرت آج آپ کا درس نہیں ہوا۔ الحمدللہ حضرت کے درس سے عقائد و اعمال کی اچھی اصلاح ہوئی۔ آپ رحمہ اللہ کا اور آپ کے اساتذہ کا درس قرآن میں طریقہ کار ترتیب یہ تھی کہ تمام سامعین کے سامنے، ہر شخص کے سامنے قرآن کریم کا ایک نسخہ رکھ دیتے، اور پھر جگہ کی نشاندہی، آیات کی نشاندہی کر کے پہلے کچھ آیات تلاوت کرتے، پھر انہی آیات کا لفظی ترجمہ، پھر تیسری دفعہ ان آیات کی تفسیر و تفصیل فرماتے۔ ڈھوڈیال کے تمام علماء و مشائخ، خصوصیت سے پیر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ، ہمیشہ درس قرآن جاری رکھنے کی تاکید فرماتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے حضرت مولانا سید نور عالم شاہ صاحب نے 2015 تک 5 دفعہ قرآن کریم کا درس ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مکمل کیا۔ 6ٹھی دفعہ آپ نے درس قرآن شروع کیا اور مکمل ہونے کے قریب تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے درس قرآن پر پابندی لگا دی۔ پھر اہل آن ڈڈیال کے پرخلوص
کوشش سے حکومت وقت نے آخر مجبور ہو کر آپ کے درس قرآن سے پابندی ہٹا لی اور دوبارہ آپ اسی انداز سے ترجمہ و تفسیر جاری رکھا، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے آپ کے درس پر پھر پابندی لگا دی۔ کچھ عرصہ کے بعد جب یہ پابندی ختم ہوئی تو آپ نے 7ویں دفعہ درس قرآن کا آغاز فرمایا، اور یہ درس جاری ہی تھا۔ 14ویں پارے کے سورہ حجر کی آخری رکوع کی تفسیر جاری تھی۔ آپ کی زندگی نے وفا نہ کی۔ علم و عمل کا یہ آفتاب روشنیاں بکھیرتے ہوئے 4 جون 2023 کو اپنے نجی سفر کے دوران اسلام آباد میں اچانک ہارٹ اٹیک کے سبب اپنے تمام شاگردوں، مریدین، متعلقین کو ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اچانک جدائی کی المناک خبر بجلی کی طرح پورے ہزارہ میں پھیل گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے متعلقین کا ایک سمندر امڈ آیا جو آپ کو دارالفنا سے دارالبقاء کے طرف رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ڈوڈیال کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اتنا بڑا جنازہ دیکھ کر معلوم ہوگا اور لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی مخلوق آئی کہاں سے۔ آپ کے جنازے کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ کتنی بڑی شخصیت آج اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ کسی بھی مدرس و واعظ کے لیے، خصوصاً علوم نبوت کے وارث و مدرس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اساتذہ کرام، دوست احباب کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ آپ رحمہ اللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر طلباء کو مشعل راہ دینے کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے، میرے اساتذہ مجھ سے ہمیشہ خوش رہے، دوست احباب اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ محبت و احترام کرتے رہے۔ اور آپ خود اپنے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ میرے اساتذہ اکثر مجھے دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب آپ کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں۔ اکثر عوامی و نجی محافل میں اپنے اس عظیم شاگرد سید نور عالم شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تعریف فرماتے اور بہترین الفاظ و القاب سے اپنے اس ہونہار شاگرد کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ جب بھی تشریف لاتے اپنے اس عظیم شاگرد کو دعا دیتے، حوصلہ افزائی فرماتے۔ حضرت نور عالم شاہ صاحب کو سند دیتے ہوئے آپ کی سند پر شیخ القرآن نے یوں لکھا کہ کامل الفہم والاتقان قادلا علی التعلیم والبیان جیسے پروقار الفاظ سے اپنے شاگرد کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ مطلب فہم کا کامل، مضبوطی سے یاد رکھنے والا، سکھانے پر قادر اور ماہر۔ اور اسی طرح جامعہ اشرفیہ لاہور کے اکابرین و اساتذہ حضرت شیخ نور عالم شاہ صاحب رحمہ اللہ کے متعلق فرمایا کہ جید الفہم اہل الافادۃ والتدریس جیسے اعلیٰ الفاظ سے ان کی حوصلہ افزائی فرمائے، یعنی بہترین فہم والا، دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا، تعلیم و درس دینے والا۔ جامعہ مدینیہ لاہور کے اکابرین نے اپنے اس عظیم شاگرد کے متعلق فرمایا وَهُوَ عِنْدَنَا صَالِحٌ عَالِمٌ جَيِّدُ الذِّهْنِ يَقْدِرُ عَلَى التَّدْرِيسِ، یعنی ہمارے ہاں یہ بہترین عالم تھے، بہترین ذہن والے تھے، پڑھانے پہ قدرت رکھنے والے تھے۔ اسی طرح سعودی عرب کے علماء و اساتذہ جامعہ مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ کے عرب شیوخ نے آپ کے متعلق فرمایا اِنَّهُ لَمْ يَسْجِلْ لَدِينَاهُ
इन्नहु लम यस्जिल लदीना असना दरासतिही मा यनहिलु बिसुलूकिही, यानी उन्होंने कोई ऐसा अमल हमारे यहाँ पढ़ाई के दौरान नहीं किया कि जिस अमल से उनके रवैये किरदार को कोई नुकसान पहुँचे। और ऐसे पुरवकार अल्फाज से आपके अक्सर असातिज़ा ने आपकी हौसला अफजाई फरमाई और आपको उनकी सलाहियतों पर दाद दी और तमग़े हुस्न अखलाक से नवाजा। हज़रत रहमुल्लाह ने अपने पसमानदागान में एक बेवा, 7 साहबजादे, 5 साहबजादियाँ छोड़ी। आपके साहबजादों में बड़े साहबजादे हाफिज़ सैयद मोहम्मद शाह साहब को इलाका भर के जय्यद उलमा ने आपका जानशीन मुकर्रर किया और माशाअल्लाह बहुत ही मेहनत और लगन के साथ बेहतरीन अंदाज में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने वालिद शेख और मुर्शिद की वफ़ात के बाद आप उनके इल्मी काज को आगे बढ़ाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं और आपकी जानशीनी का हक़ अदा कर रहे हैं। शोबा बनात में आपकी बड़ी साहबजादी आपकी दीनी इल्मी रूहानी काज को पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ा रही हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हज़रत शेख रहमुल्लाह के इल्मी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रत शेख को अल्लाह ने जो खुसूसियत अता फरमाई थी उसका वाफर हिस्सा हज़रत के साहबजादों, साहबजादियों, औलादों, मुतल्लिकीन, शागिर्दों को भी नसीब फरमाए। और अल्लाह से दुआ गो हैं कि हज़रत के लगाए हुए बाग हमारे मादर इल्मी दारुल उलूम मुहम्मदिया कदीम व जदीद को अल्लाह मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।